السلام علیکم سر. سر آپ نے مینشن جیسے پہلے کیا کہ باقی نا نیشنز کی طرح اسٹیٹس کی طرح ہمیں بھی نا پروونسز کی تعداد بڑھانی چاہیے، لائک 37 کر دیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے بجٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے یہ چیز صحیح ہے؟ لائک ہمارا بجٹ الاؤ کرے گا آپ 37 پروونسز بناتے ہو، پروونشل اسمبلیز بناتے ہو، پھر انفراسٹرکچر پہ لگاتے ہو، تو کیا ہمارا بجٹ الاؤ کرے گا؟ بجٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے تو یہ زیادہ پروونسز بنانے والا کنسیپٹ یوٹوپین لگتا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے ابھی کہا بھی تھا اور دوبارہ بھی میں اس کو دوبارہ سے بھی کیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دیکھیں بجٹ ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے صوبے کا بجٹ، چاروں صوبوں کا بجٹ 90% سے زیادہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے. ہم خود اپنا کوئی صوبہ اپنا بجٹ اتنا زیادہ پیدا نہیں کرتا. اور ابھی میں نے بات کی کہ جتنا چھوٹا صوبہ ہوگا، جتنا اس کا کم بجٹ ہوگا، اتنا اس کا کم پروٹوکول ہوگا. اگر آج ہم سرگودا کو صوبہ بنائیں گے تو یہاں پہ کمشنر موجود ہے، وہی کمشنر یہاں پہ چیف سیکرٹری ہو جائے گا. آر پی او یہاں پہ موجود ہے، وہی آر پی او آئی جی بنے گا، اور اس کے نیچے پوری گورنمنٹ مشینری موجود ہے. آپ کو جتنی گورنمنٹ چاہیے وہ یہاں موجود ہے آلریڈی اس ڈویژن کے اندر اور اس ڈسٹرکٹ کے اندر. یہ اسی طرح سے ڈیوالو ہو جائے گی. اور فگر میں ابھی جو انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم فگرز پہ بات کر رہے ہیں، پنجاب کے تو ہم نے نکال لیے تھے، وہ میں اکیلے پنجاب کا کہنا نہیں چاہتا، وہ پھر لگتا ہے آپ ایک صوبے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. باقی تینوں بھی بنیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کو بھیجیں گے، وائس چانسلر صاحب کو بھیجیں گے، وہ آپ سے شیئر کر لیں گے. یہ انشاءاللہ جب آپ چھوٹے صوبوں میں جائیں گے تو ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آپ کا ایکچولی کم ہو جائے گا. تو یہ ایک ہمارے لیے بھی ایک چیلنج تھا اور ہم نے اس پہ کام کر لیا ہے، اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام ہو گیا. میں آپ کو ایک اور اس میں عرض کروں، انڈیا ہر 4-5 سال کے بعد 1-2 نئے صوبے بنا لیتا ہے اپنے، اور یہ میرے سامنے بھی مثال ہے. 2014 میں آندھرا پردیش ان کا ایک صوبہ ہے، اس کے انہوں نے توڑ کے 2 صوبے بنا دیے. اس طرح لمبی لسٹ ہے میرے پاس، لیکن میں ابھی اس کی آپ سے بات کرتا ہوں. جتنے بھی صوبے انہوں نے بنائے وہ میرے پاس لکیلی یہاں پہ اویلیبل ہیں. تو آندھرا پردیش کو جب انہوں نے 2014-15 میں بنایا تو اس کی جی ڈی پی تھی 5,20,000 کروڑ کی، اور تلنگانہ اس میں سے انہوں نے نیا صوبہ بنایا، اس کی جی ڈی پی تھی 5,05,000 کروڑ. اور یہ 10 سال میں دونوں کی جی ڈی پی تقریباً 3 گنا بڑھ گئی. 3 گنا 1.6 بلین کروڑ تقریباً دونوں کی بڑھ گئی. پر کیپٹا انکم آندھرا پردیش کی جب ڈویژن سے پہلے ان کی 93,000 انڈین روپیز تھی، تلنگانہ کی 1,24,000 انڈین روپیز تھی. یہ بھی 10 سال میں آندھرا پردیش کی 268,000 روپیز انڈین روپیز یہ ہو گئی، اور اس کی جو تلنگانہ کی تھی یہ 3,56,000 انڈین روپے ان کی بڑھ گئی. اور میں آپ کو ایک اور عرض کروں، آپ اس پہ ذرا خود بھی ریسرچ کیجئے گا. میں یہ سب ریسرچ کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا میں اسٹیٹس کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہو رہی ہے، ان کا آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے. ہمارے 4 صوبے ہیں، ان کی جی ڈی پی مجھے یہ پتہ چلا کہ ہم تو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. ہم الگ سے ایک صوبے کی جی ڈی پی کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے. تو چھوڑے مقابلہ تو کرنا ہی کیوں ہے پھر ایک دوسرے سے. تو یہ انڈیا کرتا ہے اور ہر 5 سال کے بعد کرتا ہے، اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں. کوئی ایک ایسی ڈویژن نہیں ہے کہ جس کی جی ڈی پی کم ہو گئی ہو اس کی ڈویژن کے بعد. ہر جگہ پہ بڑی ہے، کیونکہ پولیٹیکل لیڈرشپ آتی ہے، وہ مواقع تلاش کرتے ہیں، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی آمدنی بڑھ جاتی ہے. اور ابھی میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا جب چوئی صاحب اسٹیج پہ تھے، مارگریٹ تھیچر نے ایک تقریر کی تھی ماسکو میں. وہ گئی تھی جب نیا یو ایس ایس آر ختم ہوا تھا اور رشیا بنا تھا، تو انہوں نے ایک تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ ملک جو چلتے ہیں اور ترقی کرتے ہیں وہ منرل ریسورسز، نیچرل ریسورسز کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں صرف،
کیونکہ رشیا ایسا ملک ہے جس میں دنیا میں سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز رشیا کے پاس ہیں، لیکن وہ دنیا کا امیر ترین ملک تو نہیں ہے۔ ملک ترقی کرتے ہیں اس کی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے، وہ کس طرح اپنی ہیومن ریسورس کو ٹرین کرتے ہیں، وہ کس طرح اپنے ملک کو آگے لے کے جانے کی پالیسیز بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں جاپان میں کچھ بھی منرلز نہیں ہیں تو وہ کہاں پہ پہنچ گیا، ایٹم بم بھی 2 اس کو کھانے پڑ گئے بیچارے کو، پھر بھی وہ کہاں پہنچ گیا۔